300 سال سے بھی پرانی اس حویلی کے موجودہ مالک اویس میر ہیں۔ ٹکسالی دروازے میں واقع اس حویلی کی دیکھ ریکھ وہ اپنے شوق کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن اسے کرائے پر بھی دیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ حویلی کرائے پر دیتے ضرور ہیں، لیکن ان کی ایک دو شرائط ہیں۔ شادی بیاہ کا فوٹو شوٹ کرتے ہیں، اس کے لیے لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ میں تو کچھ چھوٹی سی شادی کا پروگرام ہوگا اس کے لیے دے سکتا ہوں، 40-50، اس سے اوپر نہیں۔ سلجھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ان کے لیے میری حویلی کا دروازہ کھلا ہے۔ مختلف حویلیاں اپنی ساخت اور شہرت کی بنیاد پر مختلف کرائے وصول کرتی ہیں جو لاکھوں روپے تک جا سکتے ہیں۔ نالا اشتیاق ان چند افراد میں سے ہیں جو ان حویلیوں میں تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ آخر لوگ اب بھی ان اندرون شہر کی عمارتوں کو اپنی تقریبات کے لیے کیوں منتخب کرتے ہیں؟ بڑا ریزن تو یہی ہے ایونٹس وغیرہ کرنے کا کہ لوگوں کے باہر سے بہت سارے گیسٹ آتے ہیں جو وہاں جانا چاہتے ہیں، اپنی ہیریٹیج دیکھنا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیونکہ ایک ہی وینیو سے، اب میں شادیوں کیونکہ میں ایونٹس کرتی ہوں تو مجھے یہ کہ زیادہ تر جو شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان میں لوگوں وینیوز وہی 2-3 ہالز ہوتے ہیں، لوگ تنگ آ جاتے ہیں کر کے، جن کے 2-2 3-3 بچے ہیں، دے وانٹ کہ بھائی کوئی ایک نیا ڈفرینٹ وینیو ہو۔ کمرشل بنیادوں پر استعمال ہونے سے جہاں کاروبار میں اضافہ ہوا ہے، وہاں علاقہ مکین اس بارے میں ملی جلی رائے رکھتے ہیں۔ تعلقات تھے لوگوں کے، کسی کی بڑی جگہ ہونی وہاں پہ فنکشن کر لینا، لیکن اب یہاں پہ ماحول چینج ہو گیا، نسلیں بدل گئی ہیں۔ پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا چیز ہے یہاں پہ اندرون شہر میں، یہ کافی فائدہ ہوا۔ اس کے بعد ہم پبلسٹی ہو رہی ہے اس کی، شاہی حمام ہے یہاں پہ، مغلیہ دور کی بلڈنگ ہے ساری۔ گرچہ کہ ان حویلیوں کے مالکان اب اندرون شہر سے دیگر علاقوں کو منتقل ہو چکے ہیں، لیکن اپنی تقریب کو ثقافتی رنگ دینے کے لیے استعمال ہونے والی حویلیاں کچھ کے لیے خوشی اور بہت سے افراد کے لیے آمدنی کا ذریعہ بھی بن رہی ہیں، جو مثبت رجحان ہے، بشرطے کہ ان عمارتوں کے تاریخی تشخص کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ طیارہ انیس، وائس آف امریکہ، لاہور۔